اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ گزرو. لڑائی کے جو اصول و ضوابط اللہ نے وضع کر دیے ہیں اس سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد اوپن کر دیا، اجازت دے دی کہ جہاد کرو. وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، جہاں آمنا سامنا ہو جائے ان کے ساتھ لڑائی کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکال دو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. مکہ سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اس قدر پریشان کیا کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ان کو نکال دو. اب مشرکین مکہ کا یہاں پہ رہنا بالکل بھی اجازت نہیں ہے. والفتنہ، اور فتنہ اشد، زیادہ سخت ہے یا زیادہ برا ہے، من القتل، قتل کرنے سے، لڑائی سے. کیا مطلب ہے فتنہ زیادہ برا ہے؟ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف لڑائی کرنا جو ہے، نو ڈاؤٹ کسی کو قتل کرنا ایک غلط کام ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. لہذا اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے. کفر جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہذا فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال ضروری ہے. فتنہ زیادہ نقصان دہ ہے، قتال کم نقصان دہ ہے، لہذا فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنا ضروری ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم ان سے لڑائی کرنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ کرنے لگیں. مسجد حرام کا احترام کرنا، اور اگر وہ احترام نہ رکھیں، وہ مسجد حرام کی آڑ لے کے تمہارے اوپر اگر حملہ کریں تو پھر تم بھی شروع ہو جانا. یعنی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسجد حرام کے اندر لڑائی کی بھی اجازت دے دی. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی انہیں قتل کرو، تم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرو. کذالک، اسی طرح ہے، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ. فَإِن، پس اگر انتہوا، وہ باز آ جائیں، اگر وہ اس کفر سے رک جائیں، لڑائی سے رک جائیں، فتنے سے رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا، رحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اصل مقصد ان کو مارنا نہیں ہے، مقصد ان کو ختم کرنا نہیں ہے، مقصد فتنہ ختم کرنا ہے، کفر کا خاتمہ ہے. اگر کفر سے وہ خود ہی توبہ کر لیتے ہیں، کفر سے باز آ جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے سے باز آ جاتے ہیں، مسلمانوں کا راستہ روکنے سے باز آ جاتے ہیں، تو پھر
ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، وقاتلوہم اور ان سے لڑائی کرو، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، ویکون اور ہو جائے الدین للہ دین صرف اللہ کے لیے۔ دین سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اختیار، اس دنیا پر مکمل حکومت کس کی ہو جائے؟ اللہ کی۔ نظام، اس دنیا پر نظام کس کا رائج ہو جائے؟ اللہ کا۔ دین سے مراد نظام ہے۔ جب تک اللہ کا نظام قائم نہ ہو جائے، اللہ نے انسان کو دنیا پہ کس لیے بھیجا تھا؟ خلیفہ بنا کے، تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو۔ تو جب تک اللہ کا نظام اس دنیا میں قائم نہ ہو جائے تب تک لڑو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ بس ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ سوائے ان کے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ جو شرارتیں کریں گے ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، جو نہیں کریں گے ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس وقت بھی جو اسلامی ممالک صرف اس بات کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ اگلے 50 سال بعد ہمارے آئل ریزروز ختم ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے زندہ رہیں گے، ان کو فکر اس بات کی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے۔ ان کے لیے ٹارگٹ دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنا ہے، حالانکہ دنیا میں وجود قائم رکھنے کے لیے تو انسان نہیں آیا، انسان تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں نظام قائم کر لیا تو بس کافی ہے، جبکہ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے پوری دنیا پہ نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اس بات کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔